پاکستان پہ اس وقت جو مجموعی طور پر واجب الادا قرضے ہیں ان کی مالیت 115 بلین ڈالر سے زیادہ ہے، اور یہ فگر ہم اب ادھر ادھر سے سنی ہوئی نہیں سنا رہے، بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے 20 دسمبر کو جاری کردہ گزشتہ سال کے اعداد شمار ہیں۔ پاکستان پر جو اس وقت مجموعی قرضے ہیں جنہیں پاکستان کو ادا کرنا ہے وہ 115 ارب بلین ڈالر سے زیادہ ہیں، اور یہ جو فگر ہے ہم ادھر ادھر سے کہیں نہیں بتا رہے آپ کو، بلکہ یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد شمار ہیں جو اس نے 31 دسمبر 2020 کو جاری کیے تھے۔ میں ہوں منور مرزا اور تازہ ترین آپ کے تبصرے اور تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو قرضے ہیں یہ اس کا ذکر پاکستان میں ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور ایک حکومت جو ہے وہ دوسری حکومت کو یہ الزام دیتی رہتی ہے ہمیشہ کہ جی اس نے زیادہ قرضے لیے، انہوں نے ملک کو قرضے لے لے کے تباہ کر دیا، پھر اس کے بعد وہ حکومت بھی قرضے لیتی ہے، پھر جب دوسری حکومت آتی ہے تو وہ یہ الزامات دیتی ہے کہ جی انہوں نے قرضے لے لے کے ملک کو تباہ کر دیا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور آپ کو وہ اعداد شمار دینا پسند کریں گے کہ عمران خان جو وزیر اعظم ہیں ہمارے، انہوں نے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب سے اقتدار میں آئی ہے اس نے 20 ارب ڈالر کے قرضے جو ہیں واپس کیے ہیں اب تک۔ تو تاہم جو ہم نے آپ کو فگر بتایا ہے وہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جاری کردہ ہے جو 115 ارب بلین ڈالرز کا ہے، 115 بلین ڈالرز کا ہے جو کہ پاکستان کو ادا کرنے ہیں۔ تو دسمبر 31 تک یہ 110 تھے، اور اب جو ہیں یہ 115 ہو گئے، تو یہ 5 ارب ڈالر کا اور اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ماہرین ہیں یہ بتاتے ہیں کہ قرضے لینا ترقی پذیر ممالک کے لیے جیسے کہ ہم ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ غریب ممالک کے لیے بہت لازمی ہے، اور وہ قرضے اس لیے وہ لیتے ہیں کہ انہیں 2-3 چیزیں اس کے اندر اپنی ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہیں۔ پہلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ انہیں اپنے جو بجٹ کو بنانا ہوتا ہے، جو اپنے خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں کسی بھی مالی سال کے، اس کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بیرونی قرضے لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہیں میگا پروجیکٹس لگانا ہے، جیسے کہ پاکستان کے اندر تلویرا ڈیم لگایا گیا، اس کے بعد بجلی کے بہت بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے، پھر اس کے بعد اور جیسے اورنج ٹرین ہے، موٹر ویز ہیں، ہائی ویز ہیں، ان کی تعمیر کے اوپر اربوں ڈالر جو ہیں وہ لگتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو بیرونی ممالک سے لینے پڑتے ہیں۔ اس کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں، قرضہ ہی لینا وہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب یہ قرض لیتے ہیں تو پھر بیرونی ممالک سے آپ وہ بھی لیتے ہیں، ایکسپرٹیز بھی حاصل کرتے ہیں۔ پھر یقینی بات ہے جب آپ بیرونی ممالک سے ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں تو اس ایکسپرٹیز کی ادائیگی جو ہے وہ ہر صورت کے اندر آپ کو ڈالر میں کرنی پڑتی ہے یا فارن کرنسی کے اندر ادا کرنا پڑتی ہے، تو یہ چیز اپنی جگہ ہے۔ لیکن ایک بات ہم آپ کو ساتھ بتاتے چلیں کہ بیرونی ذرائع سے جو آپ کو قرضے ملتے ہیں اس کی سود کی شرح جو ہے بہت کم ہوتی ہے، 2-3% سے زیادہ نہیں ہوتی، پاکستان کی طرح 15, 17% نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ طویل المدت ہوتے ہیں عموماً، یعنی کوئی 10 سال بعد ادائیگی اس کی شروع ہوتی ہے، کوئی 15 سال بعد ادائیگی شروع کرتی ہے۔ ابھی ہم نے جیسے آئی ایم ایف سے ایک لون کا لے رہے ہیں 6 ارب ڈالر کا، تو اس میں بھی ایک طویل مدت کی یہ ہے، اور لیکن جو اس میں جو پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے یا جس میں لوگوں کو پریشانی پیدا ہو جاتی ہے یا ماہرین جس کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرضے کس لیے ہم لے رہے ہیں۔ اگر جیسے ہمارے پاس 115 ارب ڈالر کا قرضہ ہے تو اس کو ہمیں ادا کرنے کے لیے ایک تو اس کی جو اوریجنل رقم ہے اگر جو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں سالانہ، وہ ہم اگر ادا کرتے ہیں تو وہ پھر یہ کہ اس کے اوپر سود چڑھ جاتا ہے،
اس کو بھی ہمارا تو یہ ایک ایسا چکر شروع ہو جاتا ہے کہ ہم قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لیتے ہیں. تو یہ جو ہے یقینی بات ہے، کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. آپ مزید قرضے لیتے چلے جاتے ہیں اور مزید واپس کرتے چلے جاتے ہیں، تو اس میں قرضوں کے اندر کے جو حجم ہے، والیوم ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا چلے جا رہا ہے. اس قرضے کو آخرکار کس طرح ہم اختتام پہ، کیا صرف قرضے واپس لے کر اور قرضے واپس کر کے ہی یہ معاملہ حل ہو سکے گا؟ نہیں، کیسے حل ہوگا؟ آپ تو واپس تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ آپ مزید قرضے بھی لے رہے ہیں. تو واپس کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ جو ہیں وہ مزید قرضے نہیں لے رہے، اضافہ نہیں ہو رہا، تو ہو رہا ہے. اور اس بار بھی جو اپوزیشن ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ یہ بناتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اتنا قرضہ کسی بھی حکومت نے نہیں لیا گزشتہ 70 سالوں میں، جتنا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 2.5 سال کے اندر، یعنی ریشو کے حساب سے اگر دیکھا جائے، جتنا کہ انہوں نے لیا ہے. اور کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے. اب قرضے ہم جیسے ہم نے بتایا، ایک تو آپ بجٹ کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، ملک کا بجٹ بنانے کے لیے لیتے ہیں، لیکن دوسری چیز جو آپ کے لیے ہے میگا پروجیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا اس حکومت نے کیا اس 2.5 سال کے اندر کتنے میگا پروجیکٹس لگائے، یا صرف بجٹ ہی بنانے کے اندر، جبکہ یہ حکومت یہ مسلسل کہتی رہی کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ ہم بجٹ بھی بنا سکتے. جو گزشتہ حکومت گئی ہے نون لیگ کی، وہ تو ہمیں دیوالیہ دے گی، جبکہ نون لیگ کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہم آپ کو دے کے گئے ہیں شرح نمو 5.8 پہ دے کے گئے ہیں، ترقی کی رفتار کو پہ آپ ملک کو چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے اسے لا کر گزشتہ سال -4 پہ پہنچا دیا، یعنی آپ کا جو شرح نمو تھی وہ -4 پہ. اور اس بار بھی جو پریڈکشن ہے مالیاتی اداروں کا، خود ہمارا نہیں بلکہ مالیاتی ادارے جو انٹرنیشنل جیسے IMF ہے، جیسے ہم لون لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 1.5 ہماری گروتھ ریٹ ہوگی اگلے سال کے لیے بھی. 2022 کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ 2.25 سے زیادہ نہیں بڑھے گی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شرح نمو جو فگرز اور وہ چارٹس پرووائڈ کرتے ہیں، یہ پورے اس علاقے میں سب سے کم ہوگی. تو اس میں پھر اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. تو جو ماہرین ہیں اگر معیشت کے، ان کا کہنا اور مالیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ قرضے لینا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے. ترقی پذیر ممالک کو لینا ہی پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پھر ان قرضوں کو لے کر وہ پروجیکٹس لگائیں جن سے کہ آپ کی ذرائع آمدنی جو ہے وہ بڑھے. آمدنی اگر بڑھے گی تو پھر آپ کے لیے یہ پاسبل ہو جائے گا کہ آپ قرض واپس کریں اور ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے روزگار بھی. مطلب مثال، ایک چھوٹی سی مثال ہم لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک بہت بڑا ہائی وے بناتے ہیں، موٹر وے بناتے ہیں، یا ایک ڈیم بناتے ہیں آپ، تو یہ تو میگا پروجیکٹ ہے بہت بڑا. تو اس کو جب آپ لگاتے ہیں، قرضہ تو آپ نے لیا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ریونیو جنریٹ کریں گے. جب یہ شروع ہو جائے گا 2 سال 3 سال 4 سال بعد، جب وہ پورا ہو جائے گا تو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا. تو یقینی بات ہے قرضے کی مدت بھی 4-5 سال بعد شروع ہوتی ہے، تو اس وقت آپ یہ قرضے ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے اسی ریونیو سے جو آپ اس سے پروجیکٹ سے جنریٹ. دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران کس قدر بڑی تعداد کے اندر جابز نکلیں گی. آپ کو معلوم ہے کہ جب تربیلا ڈیم اور یہ اس قسم موٹر ویز اور یہ جب بن رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں جاب نکلی تھی. اور پھر اگر آپ ان کو مزید ملٹیپلائی کریں کہ وہ جو سیکنڈری وینڈرز تھے، ان کو اگر دیکھیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. اور پھر یہ کہ بجلی پیدا ہونا، آج تک آپ بجلی پیدا کر رہے ہیں تربیلا ڈیم سے، آج تک آپ پیدا کر رہے ہیں منگلا ڈیم سے. تو یہ جو ہے وہ جاری ساری ہے، یعنی 40 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کی جو بینیفٹس ہیں وہ آپ کے عوام تک پہنچ رہے ہیں. تو مطلب قرضہ لینا اس لحاظ سے کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر قرضہ صرف اس لیے لیا جائے کہ قرضے ادا کر رہے ہیں یا صرف بجٹ بنا رہے ہیں، تو پھر بہتر طریقہ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ پھر آپ ریونیو کے اندر اضافہ کریں، مطلب ٹیکس زیادہ کریں. لیکن پاکستان کی اس وقت جو مجموعی صورتحال ہے، وہ بھی معیشت کے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ چونکہ معیشت ہماری بہت سکڑ رہی ہے، پہلے ہی سکڑ رہی تھی، پھر کرونا کی وجہ سے بھی تھوڑی بہت اور سکڑی ہے. گو یہ کہنا مشکل ہے کیونکہ کرونا کو ہم نے اس طرح تو نہیں لاک ڈاؤنس کی ہیں جیسے کہ دنیا نے کی ہیں،
تو ایک حد تک کیونکہ خود حکومت کا دعویٰ ہے کہ جناب دیکھیں ہم نے تو کرونا کے اندر معیشت کو بالکل نقصان نہیں پہنچنے دیا، اور اب تو ہم بلکہ ٹیک آف کرنے کی اجازت میں، ہر چیز ہماری بہتر ہوتی ہے، برآمدات بڑھ رہی ہیں، تارکین وطن کی طرف سے آ رہا ہے، ہم اور چیزیں بھی بڑھا رہے ہیں، ٹیکس کے ریونیو بھی بڑھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ریونیو، لیکن اگر آپ ریونیو کی جنریشن دیکھیں سال کی تو 4000 بلین پہ ہے، تو آپ ہمارے جب کہ ہماری ضرورت جو ہے وہ 5000 سے بھی اوپر کی ہے، جو صرف ہمارے کو خرچے پورے کرنے ہیں۔ تو اس لیے وہ جو خسارہ ہے ایک وہ اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے کو یقیناً مزید قرضوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ صرف بجٹ کو پورا کرنے کے لیے، بجٹ پورا کرنے کا تو مطلب یہ ہوگا نا کہ آپ انتظامی اخراجات دیتے ہیں۔ ترقیاتی تو بہت کم ہے، خاص طور پہ 28 ترمیم کے بعد زیادہ تر جو منصوبے ہیں ترقیات کے وہ تو صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں۔ تو آپ کے پاس تو محکمے ہی گھٹ کے میرے خیال سے اگر دیکھے جائیں تو اصل میں تو 20 کے قریب رہ گئے ہیں، لیکن وہ جو حکومت ہے اس نے ابھی تک 40 ڈویژن رکھے ہوئے ہیں اس کے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں ایسا ایسا کم کرنا چاہیے، اور حکومت بھی اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ وہ کم کرے گی، لیکن یہ مجموعی صورتحال ہے قرضوں کی کہ قرضے لے کر بڑے پروجیکٹ لگانا جس میں روزگار بھی ملے، بعد میں ریونیو بھی جنریٹ ہونا شروع ہو جائے، اور ملک کی مجموعی جو معیشت ہے اس کو وہ سہارا دینے لگے، جیسے ہم نے آپ کو مثال دی ہے، تو تب تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قرضے صرف اس لیے دیے جائیں کہ قرضے صرف واپس کرنے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرنا، یہ بھی بہت ہی ایک مشکل سی بات ہوگی۔ جب ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور بڑے پروجیکٹس لگتے ہیں تو پھر وہ جب اس کی وجہ سے اوور آل جو اکانومی ہے وہ تیز ہونی شروع ہو جاتی ہے، روزگار کے مواقع بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، تو لوگ مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اور پھر زیادہ لوگ جو ہیں وہ، اور پھر یہ تب بھی ممکن ہے کہ اگر آپ زیادہ روزگار پیدا کریں گے تو زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے، اور زیادہ لوگ اگر ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو زیادہ آپ کی ریونیو جنریٹ ہوگی۔ اسی طرح اگر لوگ غربت سے اوپر آئیں گے، اگر روزگار بڑھے گی تو پھر یہ ایک اور آپ کا یعنی پلس پوائنٹ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو ایک انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہی یعنی آخر نتیجہ نکلتا ہے کہ قرضے لیے جائیں، لیکن قرضے واپس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ترقیاتی منصوبوں میں لگانے کے لیے، اور جو روزگار اور دیگر مواقع ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ مجموعی طور پہ والیوم جو اکانومی کا ہے وہ بڑھے۔ جتنا زیادہ اکانومی کا والیوم بڑھے گا، حجم بڑھے گا، اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا۔